پرائیویٹائزیشن کا جو معاملہ ہے یہ کوئی 20 سال بغیر ایگزیجریشن کے 20 نہیں 25 سال سے ہم سن رہے ہیں کہ حکومت کے ادارے ہیں، دے آر بلیڈنگ انسٹیٹیوشنز، یعنی کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہیں. کبھی پی آئی اے کی بات اور کبھی اسٹیل مل کی بات، پھر ڈسکوز کی بات، یہ ہوتی رہی ہے. بار بار کہا جاتا ہے کہ جی پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، نفع نہیں ہو رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، یعنی کہ پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیشہ یہی ہوا کہ سیاست آڑے آ جاتی ہے، کیونکہ جب کوئی پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آ جاؤ، جی کیا کرنے چلے ہو آپ، لوگوں کے خلاف ہیں، آپ ورکرز کے خلاف ہیں. یہ ایک پیٹرن ہے، ایوری پارٹی ڈز دس، ایوری پولیٹیکل پارٹی ڈز دس. تو یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے ایک ایسے شخص کو اپوائنٹ کیا، انہوں نے کہا جی یہ جانتے ہیں معاملات کو، تو یہ بیوروکریٹ ہے، ہی نوز ہاؤ دا سسٹم ورکس، تو یہ کریں گے. تو ان بیوروکریٹ کو آج ہم نے دعوت دی ہے. لیکن مزے کی بات یہ کہ کچھ ہی دیر پہلے اس پروگرام سے یہ خبر ملی کہ اب یہ بیوروکریٹ ٹرنڈ منسٹر، ان کو بھی بڑی دقت کا سامنا ہوگا. بیفور آئی گو ٹو مائی گیسٹ، یہ آپ کو سنا دیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی تھوڑی جو خبر آئی ہے تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے کہا جی پی آئی اے جو ہے وہ اصل میں اس کی ری اسٹرکچرنگ پہ اگریمنٹ ہوئی تھی. انہوں نے پی آئی اے کے جو ورکرز یونین ہیں ان سے ملاقات کی اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو نجکاری ہے اس پر معاملے پر جو پی ایم ایل این ہے جھوٹ بول رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اگری نہیں کیا تھا، ہم نے تو کہا تھا کہ جی ایئر لائن کی نجکاری نہیں لیکن ری اسٹرکچرنگ کی بات ہوئی ہے. دوسرا انہوں نے کہا جس طرح نون لیگ سیاسی معاملات میں قوم سے جھوٹ بولتی ہے، اسی طرح یہاں بھی حقائق چھپا رہی ہے. اور انہوں نے کہا ہم ایئر لائن کے ایک بھی کارکن کو بے روزگار نہیں ہونے دیں گے. ہمارے گیسٹ ہیں کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر فار پرائیویٹائزیشن فواد حسن فواد صاحب، فارمر پرنسپل سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان، پنجاب گورنمنٹ میں بھی کام کیے. وارم ویلکم ٹو دا شو فواد، بہت شکریہ آپ کا. اور آپ کو یہ بتائیں ناظرین کہ ان کے حوالے سے اور بھی بہت کچھ کہا جا رہا تھا، لیکن آپ نے ان کے انٹرویوز بھی دیکھے ہوں گے بہت سے، اور ابھی ہم پروگرام سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ ویورز کو، لوگوں کو انفارم کریں کہ فیکٹس کے اباؤٹ سچویشن. بٹ جو بھی فیکٹس ہیں بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا، جو کہ ہوتا ہے ہمیشہ. تو اب بلاول بھٹو کے پیپلز پارٹی کے کوئی اس کو بتائیں گے کہ کیا معنی ہے، لیکن ہم فواد حسن فواد صاحب کے پاس جاتے ہیں. فواد صاحب، آپ کا جو انٹرویو ہے میرا خیال ہے حامد میر صاحب کے ساتھ جو انٹرویو تھا، اس میں آپ نے بڑی اسپیسیفکلی فرمایا تھا کہ بھئی یہ تو اگری ہوا تھا، پچھلی گورنمنٹ نے اگری کیا تھا تو یہ کہ یہ پرائیویٹائز ہوگی. تو یہ جو بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں تھوڑا اس پر آپ روشنی ڈالیے. جی شکریہ نسیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی تو میں بلاول صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے جس بات پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس سے شروع کر لیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. کہ ملازم کوئی نہیں چھوڑیں گے. جی پہلی بات تو یہ کہ میں نے کئی مرتبہ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بہاف پہ اور وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب کے بہاف پہ کہ کسی بھی ملازم کو بے روزگار نہیں کیا. تو یہ تو کامن گراؤنڈ ہے ان کی بات کی اور میری بات کی. اب جو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی اور مسلم لیگ کی کیا بات ہوئی تھی، میں اس میں پریوی نہیں ہوں. کابینہ کی بات کریں گے. میں کابینہ کے ریکارڈ پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ جی یہ ری اسٹرکچرنگ کی بات ہو رہی ہے اور یہ پرائیویٹائزیشن کی بات نہیں ہو رہی. کابینہ کے ریکارڈ میں کیا ہے؟ جب میں اسی لیے میں نے جو کہا تھا حامد میر صاحب کے پروگرام میں وہ یہ کہا تھا کہ تینوں میجر پولیٹیکل پارٹیز جو پچھلے 15-20 سال میں حکومت میں رہی ہیں ان کے دور حکومت کے دوران پی آئی اے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ رہی ہے. ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ وہ ہوتی ہے جس لسٹ پہ اس وقت کوئی آرگنائزیشن آتی ہے جب تمام سٹیک ہولڈرز میں یہ اتفاق ہو جاتا ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. تو 16 ماہ کی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. وہاں بھی اگری ہوا تھا جی. اس میں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو آئی اگست میں. ٹھیک. تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کسی ادارے کو کہیں سے اٹھا کے ایکٹیو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ لانے کا. ہمارا دائرہ اختیار بالکل محدود ہے اسی حد تک جس حد تک ہمیں منتخب حکومتیں اختیار دے کے گئیں کہ امپلیمنٹ کریں ان کی جی اسی. اور اس میں بڑا اسپیسیفک
جو 3 چیزیں جو پہلے کی نگران حکومتوں سے مختلف ہیں، جس کا پچھلی حکومت جاتے ہوئے ایک قانون میں ترمیم کر کے الیکشن ایکٹ کی دفعہ 230 میں ترمیم کر کے جو اختیار اسپیسیفک دے کے گئی، ایک تو اس میں G2G ایگریمنٹس کا دے کے گئی، ایک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن سے ایگریمنٹ کا دے کے گئی، اور تیسری چیز پرائیویٹائزیشن. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں ایسی کوئی منسٹری میں میٹنگ نہیں ہوئی، اور آج تک جو سابق وزیر ہیں خواجہ سعد رفیق، انہوں نے منسٹری میں قدم بھی نہیں رکھا جب سے you've taken over. جی میں تو پرائیویٹائزیشن کا وزیر ہوں. جہاں تک میرا علم ہے وہ کبھی ایویشن بھی نہیں آئے، لیکن آئے ہوں تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس کے ایڈوائزر علیحدہ ہیں، ان سے پوچھا جائے. جہاں تک پرائیویٹائزیشن کا تعلق ہے، پرائیویٹائزیشن میں آج تک خواجہ سعد رفیق نے قدم نہیں رکھا. تو یہ بات تو ان کی بالکل بے بنیاد ہے. اب دوسری بات یہ کہ جی اس بات کو یہ کہنا کہ جی مجھے لایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پسندیدہ. ہم نے جس ایڈوائزر کا تقرر کیا ہے وہ ایک گلوبل لیول کی کمپنی ہے، ارنسٹ اینڈ ینگ. اس کے ساتھ 4 کمپنیاں اور ہیں. یہ سارا پروسیس انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے. آپ کے خیال میں یہ کمپنیاں جو پوری دنیا میں ریسٹرکچرنگ کا، پرائیویٹائزیشن کا، سیلز آف ایسٹس کا، ویلیویشنز کا کام کرتی ہیں، وہ میری خواہش کے مطابق یا کسی سابق وزیر کی خواہش کے مطابق ایک ایسی ہینڈ میڈ رپورٹ ہمیں بنا کے دے دیں گی جس سے میں اٹھا کے اور نسیم زہرا کے حوالے کر دوں پی آئی اے کو. یہ ایسی بچگانہ باتیں ہیں جن کا مقصد محض لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں. میں تو کچھ بنیادی باتیں بار بار لوگوں کی، جس طرح آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ضروری ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ جو 711 ارب روپے کا نقصان اب تک کر چکا ہے، جس کے اس وقت تقریباً 435 ارب روپے کے قرضے ہیں، جن میں سے تقریباً 150 ارب حکومت نے کیش ڈیولپمنٹ لون دیا ہوا اور باقی مقامی اور فورن بینکس کے قرضے ہیں، اور کوئی بینک مزید قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہے. جس کے واجبات جو انہوں نے اپنے مختلف وینڈرز کو دینے ہیں وہ تقریباً 370 ارب روپے سے زیادہ ہو چکے ہیں. اور میں آج بھی آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں یہ آپ کو یقین سے کہہ سکتا کہ یہ وہ لاسٹ ایکوریٹ نمبر ہے جو ان کی تمام لائبلٹیز کا. اٹ کین پائل اپ فردر. مجھے اور ایک صرف مجھے کمپلیٹ، اور جس کا ماہانہ خسارہ ان کے اپنے کہنے کے مطابق 13.75 ارب روپے ہے، جس کا مطلب ہے کہ 150 ارب روپیہ سالانہ اس ملک کو صرف اس ادارے کو، اور ادارہ نہیں چلے گا. میری یہ بات یہ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر تو 13.75 ارب کے ساتھ 40-45 جہاز اڑ رہے ہوں اور پاکستان کی عوام کی لوکل اور انٹرنیشنل فلائٹس کی ساری ضروریات پوری ہوں تو شاید کوئی وزیر اعظم اس پہ غور کر لے. اس کے نتیجے میں فضا میں کیا بلند ہوگا؟ 12 سے لے کے 18 تک جہاز جو کبھی گراؤنڈڈ ہوں گے اور کبھی نہیں ہوں گے. ان میں سے اکثریت اس کی ایوریج ایج جو فلیٹ کی ہے وہ 17.5 سال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2-3 سال میں ان میں سے کئی جہاز آپ کو ریٹائر کرنے پڑیں گے. وہ اپنی طبی عمر پوری کر چکے ہوں گے. اس کے بعد آپ نئے جہازوں کے لیے وسائل کہاں سے لائیں گے؟ جی آپ نے تفصیل میں ایکسپلین یہ پہلے بھی کیا. فواد صاحب اس کو ذرا تھوڑا ایک دفعہ کلیریفائی کر لیں. بھی آپ نے کہا ارنسٹ اینڈ ینگ، آپ نے 2-3 کہا آرگنائزیشنز ہیں. ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی اس طرح بھی ہوگی کہ آئی ایف سی بھی اس میں انوالوڈ ہے ہماری پرائیویٹائزیشن میں. یہ ایکسپلین کر دیجئے، ورلڈ بینک آئی ایف سی کوئی انوالوڈ ہے اس میں؟ جی دیکھیے، آئی ایف سی تو اس میں انوالوڈ نہیں ہے، نہ پہلے کبھی یہ پروپوزل تھا کہ انوالوڈ ہے. جو پروسیس ہے اس کی ٹرانسپیرنسی 100% سے بھی زیادہ ہے. کیسے ہے؟ ہم نے کسی سے مینولی اس کی بڈز ریسیو نہیں کی. جو ان کی سلیکشن کی، یہ جو ٹرانزیکشن ایڈوائزر کی سلیکشن کی بڈز تھیں، کسی سے مینولی ریسیو نہیں کی. سب نے الیکٹرانک بڈز بھیجی which were password protected. ویڈیو کانفرنس پہ سب کو اکٹھا کیا گیا کیونکہ زیادہ تر جو لوگ تھے وہ باہر کے ملکوں سے تھے. انہوں نے سب کی موجودگی میں اپنا پاسورڈ خود انٹر کیا اور پہلے اپنا ٹیکنیکل پروپوزل کھولا. اس ٹیکنیکل پروپوزل کا ایویلیویشن کرائیٹیریا پہلے سے پبلش تھا. اچھا، بڈ سبمٹ کرنے سے پہلے ٹیکنیکل پروپوزل کی ایویلیویشن کا کرائیٹیریا پبلش تھا. آر ایف پی کا حصہ تھا کہ آپ کو اس چیز کے اتنے نمبر زیادہ سے زیادہ مل سکتے ہیں، اس کے اتنے مل سکتے ہیں، اس کے اتنے مل سکتے ہیں، اس کے اتنے مل سکتے ہیں. یہ بھی طے تھا کہ آپ کی ٹیکنیکل بڈ کا ویٹیج ہوگا 80% اور آپ کی فائنینشیل بڈ کا ویٹیج ہوگا 20%. سب نے اپنے اپنے پاسورڈ انٹر کیے اور اپنی بڈز کھولی.
बिड्स खोलने के बाद उनकी इवैल्यूएशन का अमल मुकम्मल किया गया। कौन इवैल्यूएट कर था, मतलब आप लोगों की कमेटी में कौन? जी, एक कमेटी है जिसमें हमारे एक बोर्ड के मेंबर हैं, साबिक बैंकर हैं, ज़री तरक्याती बैंक के हेड रहे हैं शहबाज जमील साहब, वो इस कमेटी को हेड कर रहे थे। उनके साथ सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन हैं वो थे, और कमीशन के जो कंसल्टेंट जो टेक्निकली इस काम को जानते थे। मैं उस इवैल्यूएशन कमेटी का हिस्सा नहीं था। हमारे 2 कंसल्टेंट्स हैं वहां पे, एक बासित हैं और एक हमाद हैं, वो थे। उसके अलावा 2 डायरेक्टर जनरल्स हैं, वो उसका हिस्सा थे। उन्होंने और एक कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट्स हैं। जी, वो लोग हैं जो बहुत अरसे से ये काम करें। और बात मैं ये कहता हूँ, वो कॉम्पिटेंट को फिलहाल इसको भी छोड़ दी। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया इतना ट्रांसपेरेंट और इतना स्टैंडर्डाइज था कि अगर आपको भी दे दिया जाए जिनका एविएशन से कोई ताल्लुक नहीं, और कहा जाए ये बिट है इसको मार्क कर दें, तो आप भी मार्क। मैं ये कहता हूं बड़ी तसल्ली से कि वो कंपनीज जिस वक्त बिट जमा करा रही थी तो उन्हें ये मालूम था कि हमारी इसमें मार्किंग क्या आएगी, क्योंकि वो इतना ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया था। अगर आप अपनी टीम, लीगल टीम ऐसी रख रहे हैं, तो उसमें लिखा था कि लीगल टीम का अगर पास्ट एविएशन का एक्सपीरियंस होगा तो फिर तो 10 नंबर मिलेंगे, अगर नहीं होगा तो कम मिलेंगे। तो ये एक हमने एक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया में हैं, जिसको इस्तेमाल करके ये क्राइटेरिया डेवलप किया जाता है, हमने उसको इस्तेमाल करके बनाया था। और किसी ने उस क्राइटेरिया पे कोई एतराज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये क्राइटेरिया किसी एक को या किसी दूसरे को किसी को फेवर करता है। ठीक है जी नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस।